میری محبتوں کو قرار دو قسط نمبر 15۔ شانزے رخصتی کا سن کر بے چین ہو گئی تھی۔ کمرے میں آتے ساتھ ٹہل ٹہل کر سوچتے اس کے پاؤں شل ہو گئے تھے۔ نیچے تو وہ بول آئی تھی کہ نہیں کرنی، پر سب ہی اس کی بات کو مذاق سمجھ رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اب غازی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر ابھی اتنی جلدی کرنے پر اعتراض ہو رہا تھا۔ کچھ اس کے دل کی دنیا بھی بدل رہی تھی غازی کے لیے۔ اس لیے کچھ سوچتے وہ غازی کے پاس گئی کہ شاید وہ مان جائے اور رخصتی تھوڑا لیٹ کروا لے۔ شانزے غازی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، یہ جانے بنا کر وہ اب ایک پل کے لیے بھی شانزے کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا، پر ہم جو انسان سوچتے ہیں لازمی نہیں کہ وہ سب ہو۔ ابھی ان دونوں کو بھی اپنی محبت کو پانے کے لیے ایک بار دور ہونا تھا، پھر سے ملنے کے لیے۔ شانزے بنا دروازے پہ نوک کیے غازی کے کمرے میں اندر داخل ہوئی اور سسپٹا کے پلٹ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے چینج کرتے وقت بندہ دروازہ بند کر لیتا ہے؟ شانزے غازی کو بنا شرٹ کے کھڑا دیکھ کر غصے سے بولی۔ غازی شانزے کو اپنے روم میں اس وقت دیکھنے کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایسے اس کے روم میں آئے گی، وہ بھی اس وقت، کیونکہ پچھلے دنوں میں وہ اس سے گھر آنے کے لیے کافی کچھ بول چکی تھی۔ اس لیے غازی کا اندازہ تھا کہ وہ عائشہ مامی کے ساتھ سو چکی ہوگی، اس لیے تھوڑا حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ کیوں؟ میرا روم ہے، میں جیسے مرضی رہوں، غازی نے شرارت سے کہتے شانزے کے پاس قدم بڑھائے۔ آپ کا روم تو کیا ہوا، بندہ دروازہ بند کر کے رکھتا ہے؟ شانزے غازی کو خود کے قریب آتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا، کوئی کام تھا؟ غازی نے اس کی گھبراہٹ کم کرنے کو نرمی سے پوچھا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، پلیز آپ گھر والوں کو انکار کر دیں۔ شانزے الجھی سے نروس ہو کر بولی۔ سویٹ ہارٹ، ہماری شادی ہو چکی ہے، بلکہ اب تو صرف تمہیں رخصت ہو کر میرے پاس میرے کمرے میں آنا ہے۔ غازی نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے کندھوں سے پکڑتے اپنے قریب کرتے بولا۔ پر مجھے ابھی نہیں کرنی شادی۔ شانزے ابھی بھی اپنی بات پر ٹکی ہوئی تھی۔ تو میری جان کب کرنی ہے؟ کل بھی کرنی ہے اور آج بھی؟ چلو شاباش۔ پریشان مت ہو اور جا کر آرام کرو، کچھ بھی مت سوچو، غازی نے نرمی سے کہتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا۔ تو شانزے کی دھڑکنیں غازی کا لمس محسوس کرتے اتھل پھل ہونے لگیں، اس لیے غازی کو سائیڈ پر کرتے جلدی سے اپنی تیز ہوتی سانسیں سنبھالتی بھاگ گئی۔ غازی شانزے کو بھاگتا دیکھ کر ہنس پڑا۔ اگلے دن شانزے اشما کی گود میں سر رکھے اس کے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور اشما شانزے کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے سوالوں کے مسکرا کر جواب دے رہی تھی۔ آپی، رخصتی لازمی کرنی ہے کیا؟ شانزے کچھ سوچتے ہوئے اشما سے بولی۔ میری جان، آپ کا نکاح ہو چکا ہے، پھر رخصتی پہ اتنا کیوں انکار کر رہی ہو؟ اشما نے نرمی سے اس کے چہرے پر آئے بال سائیڈ پر کرتے کہا۔ پر آپی، میں ابھی نہیں کرنا چاہتی۔
رخصتی شانزے الجھی سے بولی، میری جان، ہم جانتے ہیں سب کہ آپ ابھی چھوٹی ہو اور کچھ ٹائم لینا چاہ رہی ہو، پر ابھی تمہاری رخصتی ہونا بھی لازمی ہے۔ اشما نے شانزے کو اپنے سامنے بٹھاتے پیار سے سمجھایا، اور یہ بھی کہ ابھی تم شادی کی باریکیوں کو نہیں جانتی، پر میری جان، فارس بہت اچھا ہے، وہ تمہارا ہمیشہ خیال رکھے گا۔ اور پھر اشما نے شانزے کو پیار سے سب بتایا تو شانزے اتنی بھی نہ سمجھ نہ تھی کہ سمجھتے نہ، پھر اسے پہلے یہ سب نہیں پتہ تھا، پر اب وہ سمجھ گئی تھی۔ مہندی کی ارینجمنٹ ہوٹل میں کروائی گئی تھی۔ خوبصورت پیلے اور وائٹ پھولوں سے پورے ہوٹل کو سجایا گیا تھا۔ شانزے نے ملئی کلر کا افغانی فراک پہن رکھا تھا، ماتھے پہ افغانی ہی ماتھا پٹی سجائے گولڈن پورے بالوں کو کلر کے دوپٹے پر ٹکائے۔ سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ شہوار کی بھی مہندی شانزے کے ساتھ ہی رکھی گئی تھی، کیونکہ شہوار اور شہیر کا نکاح بھی پہلے ہو چکا تھا، اور اب شانزے فارس کے ساتھ لگے ہاتھوں شہوار کی بھی رخصتی ہونی تھی۔ شہوار نے بھی سبز، پرپل اور گولڈن رنگ کا افغانی فراک پہنے افغانی جویلری میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ صدف بیگم بہت ہی خوش تھیں کہ ان کے دونوں لاڈلے بیٹوں کی ان کی پسند، ان کی محبت مل گئی ہے۔ پھر شانزے تو ان کی پکی سہیلی تھی، جس کے ساتھ ان کی بنتی بھی بہت تھی، سو کیسے نہ سب چاؤ ارمان پورے کرتی۔ پر ہر چیز صدف بیگم نے شہوار اور شانزے کی پسند کی تیار کروائی تھی، کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ فارس سفید کاٹن کے سوٹ پر میرون شال لیے اپنی مغرور طبیعت کے باعث بہت ہی دلکش، سب سے منفرد لگ رہا تھا۔ وہیں شہیر بھی سفید کاٹن کے سوٹ پر سیاہ افغانی واسکٹ پہنے ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مہندی کی تقریب بڑے پیمانے پہ ہو رہی تھی۔ بڑے بڑے بزنس مین آئے ہوئے تھے، جن میں یہ شکر تھا فارس غازی پاشا کی کنگنگ میں ماسک پہن کر گیا تھا، ورنہ اب تک کوئی نہ کوئی ان میں سے پہچان لیتا اور کوئی مصیبت کھڑی ہو چکی ہوتی۔ غازی شانزے کے پاس آ کر بیٹھا تو شانزے پہلے ہی کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ غازی کے پاس بیٹھتے وہ خود میں سمٹ گئی، اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ غازی شانزے کی گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے اس کے یک ٹھنڈے ہوئے ہاتھ کو اپنے مضبوط گرم ہاتھوں میں لیتے سہلانے لگا۔ ریلیکس کرو جان، اتنی سخت کیوں ہو رہی ہو؟ غازی نے اس کے قریب جھکتے نرمی سے کہا۔ نہیں وہ میں شانزے سے کوئی بات ہی نہیں ہو پائی تو غازی سے گھبراتا دیکھ کر ہنس پڑا۔ ٹھیک ٹھاک ایزی یارا۔ اور پھر غازی کی ہلکی پھلکی باتوں پر شانزے بھی ریلیکس ہو گئی اور کھلکھلاتے ہوئے اپنی مہندی کو انجوائے کرنے لگی۔ غازی اسے کھلکھلاتے دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا۔ اگلے دن بارات تھی، بیوٹیشن کو گھر ہی بلایا گیا تھا۔ شانزے شہوار کو تیار کروانے کے لیے شہوار پنک گولڈن کام والے لہنگے میں تیار ہوئی حسین پری لگ رہی تھی۔ وہیں شانزے نے فارس غازی کا پسند کیا ہوا لہنگا پہنا تھا۔ بولڈ ریڈ کلر کا لہنگا جس پہ نفاست سے کام کیا گیا تھا، شانزے کے نازک سراپے پہ بہت ہی جچ رہا تھا۔
فارس بلیک اور گولڈن شیروانی پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ شہزادانی نے وائٹ اور گولڈن شیروانی پہنے اپنی مردانہ وجاہت سمیت دلکش ہینڈسم لگ رہا تھا۔ رخصتی بھی بہت ہی اچھے طریقے سے ہوئی تھی۔ جہاں شہوار رخصتی کے ٹائم پر روئی تھی اپنے والدین سے اب الگ ہو کر ایک نئی دنیا بسانی تھی کسی اور کے سنگ، وہیں شانزے کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا تھا کہ وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں شفٹ ہو رہی تھی کہ اسے تو اسی گھر میں رہنا ہے۔ گھر آ کر شہوار شانزے کو شہیر اور فارس کے سجے ہوئے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، جہاں وہ دونوں الگ الگ کمروں میں اپنی اتھل پتھل ہوئی دھڑکنیں لیے بیٹھی پر اپنے اپنے مجازی خدا کا انتظار کر رہی تھیں۔ شہیر کمرے کا دروازہ کھولتے کمرے میں آیا تو شہوار کو اپنا اجازت ہے؟ شہیر کے پوچھنے پر شانزے سے سر ہلاتے جواب دیا تو شہیر نے اسے بریسلٹ پہناتے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ غازی چلتا ہوا بیڈ تک آیا اور شانزے کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ شانزے غیر ارادی طور پر تھوڑا پیچھے کھسک لی تھی۔ غازی شانزے کی گھبراہٹ سے اپنی جگہ کافی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تبھی غازی اسے مزید تنگ کرنے کو اس کا گھونگھٹ اٹھاتے چہرے پر اپنی انگلیوں سے اس کے ایک ایک نقش کو چھوتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم۔ غازی کے گرم سانسوں کی تپش اس کے کان کی لو کو چھو کر ایک عجیب سا احساس پیدا کر رہی تھی۔ شانزے کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، دھڑکنوں نے ایک الگ شور مچا رہا تھا۔ شانزی غازی کے اتنا پاس تھا کہ اسے شانزے کی دھڑکنیں بخوبی سن رہی تھیں۔ غازی خود کے بہکتے دل کو مزید نہ روک پایا اور شانزے کو کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ غازی کی قربت میں شانزے کا دل مزید تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ کبھی ناراض مت ہونا، گلے چاہے بہت کرنا، رلانا اور بہت لڑنا، سنو ناراض مت ہونا۔ کبھی ایسا جو ہو جائے کہ تیری یاد سے غافل، کسی لمحے جو ہو جاؤں بنا دیکھے تیری صورت، کسی شب میں جو سو جاؤں تو سپنوں میں چلے آنا، مجھے احساس دلا جانا، سنو ناراض مت ہونا۔ کبھی ایسا جو ہو جائے جنہیں کہنا ضروری ہو وہ مجھ سے لفظ کھو جائیں، انہیں کو بیچ مت لانا، میری آواز بن جانا، کبھی ناراض مت ہونا۔ غازی نے اسے اپنی باہوں میں بڑھتے گمبھیر لہجے میں غزل پڑھ کر سنائی تو شانزے شرم سے پانی پانی ہوتے چہرے کے ساتھ غازی کے سینے میں غازی نے اسے اپنی باہوں میں بڑھتے گمبھیر لہجے میں غزل پڑھ کر سنائی تو شانزے شرم سے پانی پانی ہوتے چہرے کے ساتھ غازی کے سینے میں منہ چھپا گئی تو غازی نے بھی اسے قیمتی متاع کی طرح خود میں سمیٹتے اس پر اپنے پیار کی بارش سے نکھار دیا۔